ناٹ ہم رول ماڈل کیوں نہیں لیتے؟ شیخ میں سمجھتا ہوں کہ یہی اس کی بنیادی ریزن ہے کہ دیکھیے رول ماڈل بنانے کے لیے یو نیڈ ٹو نو سم ون. کیف تحب شخصا لا تعرفه، آپ کیسے ایک بندے سے محبت کر سکتے ہیں کہ جن کو آپ جانتے ہی نہیں ہیں؟ یعنی ایک بندے سے آپ کی محبت، میں مثال کے طور پہ آپ سے کہتا ہوں کہ یار آپ کو عبداللہ سے محبت ہے، عبداللہ سے نفرت ہے، آپ کہیں گے کون عبداللہ؟ کیسی محبت اور کیسی نفرت؟ نیوٹرل فیلنگ ہے، کوئی بھی ہو سکتا ہے. میں کہتا ہوں میرا ایک دوست ہے عبداللہ بن فلان، آپ کو اس سے محبت ہے، آپ کہیں گے نہیں. میں کہوں آپ کو اس سے نفرت ہے، آپ کہیں گے نہیں. تو فیلنگز ڈیولپ کرنے کے لیے یو نیڈ ٹو نو دیٹ پرسن. جتنا آپ کسی کو یار آپ دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث دیکھ لیں، قرآن دیکھ لیں، اللہ کے بارے میں اتنا تعارف کیوں ہے؟ صفات کے بارے میں کیوں بنایا گیا؟ جتنا آپ اللہ کے بارے میں پڑھیں گے اتنی محبت ڈیولپ ہوگی. the more you know the more interest you will اتنا آپ کا انٹرسٹ بنے گا اور اتنی آپ کی محبت ہوگی. اور جتنی محبت ہوگی اتنا رول ماڈل بنے گا نا. مجھے محبت ہی نہیں ایک بندے سے، مجھے پتا ہے کہ ایک اللہ کے رسول آئے، ٹھیک ہے میں رسپیکٹ کرتا ہوں کیونکہ وہ ہمارے بڑے ہیں، لیکن امیجن کریں وہ بندہ جس کو یہ پتا ہو کہ نبی نے کس طریقے سے راتوں کو رو رو کے اس کے لیے دعائیں کی ہیں اس کی معافی کے لیے، اس کو یہ پتا ہو کہ نبی نے کس طریقے سے احد کے میدانوں کے اندر جا کے تکلیفیں اٹھائی ہیں اس کے لیے. آپ سمجھے اس بندے کی محبت، اس بندے کا ایک اٹیچمنٹ، ایموشنل اٹیچمنٹ اللہ کے رسول کے ساتھ. اور ایک عام بندہ جس کو بس یہ پتا ہے کہ، اور اس کو یہ دکھایا جاتا ہے کہ مولوی ہمیشہ ان کی نا جو ہے نا، جب بھی وہ اس کو یہ ہضم کرنا مشکل لگتا ہے کہ کیسے اگر اللہ کے رسول کے بارے میں ایک سخت بات کر دی تو ہمیں اس کے لیے جان بھی دینا. کہتے کیوں؟ مجھے سمجھ نہیں آتی. He is unable to relate to that. Indifference ہے یعنی اس کو، ہاں حالانکہ وہ کہے گا رسپیکٹ کرنی ہے، لیکن وہ کہتے ہیں یار یہ بھی اوور ریئیکشن ہے. لیکن جس کو یہ پتا ہو، جس کی پوری زندگی نبی کے بارے میں پڑھنا پڑھانا ہو، ہی از ریڈنگ، ہی از، اور وہ اس کے بارے میں جان رہا ہے، اس کو ریلیٹ کر رہا ہے اپنی لائف کے ساتھ، اس سے لیسنز ڈیرائیو کر رہا ہے، اس کے لیے تو نبی سب کچھ ہے. اس کے لیے تو کوئی بندہ بدتمیزی سے بات کرے گا اس کو تکلیف ہوگی. اس لیے جو اصحاب الحدیث ہوتے ہیں نا، جو حدیث کے ساتھ ٹائم گزارتے ہیں، دے آر کمپینینز آف دی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی وہ اللہ کے نبی کے ساتھ تو نہیں ملا، بٹ دے لیو ود دی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ان کو معلوم ہے کہ اللہ کے نبی کیا کرتے تھے، اور ہر معاملے میں وہ یہ امیجن کرتے کہ اگر یہاں پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے تو وہ کیسے ریئیکٹ کرتے ہیں، سبحان اللہ، کیسا وہ بہیو. اور آپ کو وہ حدیثیں سنی ہیں کہ وہ کچھ احادیث ہیں جس میں صحابہ جو راوی ہیں وہ ہنستے ہیں، مسکراتے ہیں. تو ان سے پوچھا تھا آپ کیوں ہنس رہے ہیں؟ کہتے ہیں کہ ہمارے علماء نے، ہمارے استاذ نے، وہ جب مسکرائے حدیث پڑھ کے، ان کے استاذ نے مسکرایا، کرتے کرتے صحابی مسکرائے. اور صحابی کیوں مسکرائے؟ کیونکہ اللہ کے رسول مسکرائے تھے. تو وہ ایک ٹریڈیشن کو جب دیکھتے ہیں، امیجن کریں، اور ان کی آنکھوں سے سبحان. میں آپ کو ایک بڑی ایک انٹرسٹنگ بات بتاتا ہوں، میں نے اپنے اساتذہ کو دیکھا ہے اور یہ ٹریڈیشنز چلتی ہیں. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نے اکثر اپنے اساتذہ کو دیکھا ہے کہ جب بھی وہ ان کا ذکر کرتے ہیں نا وہ روتے ہیں. ان کو آتے ہیں جب ان کی وہ مشکلات، ان کی پلائٹ کا ذکر کرتے ہیں نا، یار کیسے روتے ہیں؟ مطلب آپ نے ایک واقعہ سنا ہے تو رونا شروع کر دیں. تو کچھ لوگ تو روتے ہیں اس غم سے، اور کچھ لوگ اس سنت کو کہ ہماری لیگیسی ہے کہ جب بھی ہم امام اہل سنت کو یاد کرتے ہیں تو ہماری آنکھوں سے آنسو آتے ہیں. تو وہ بھی اس کی آنکھوں سے آنسو آتے ہیں کہ جی وہ محبت سے. امام مالک رحمہ اللہ کے بارے میں جب بھی آتا ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں بیٹھ کے جب بھی آپ کا ذکر کرتے تھے تو the face of his the color of his face would change. سبحان اللہ، بالکل. اینڈ وہ خاموش ہو جاتے ہیں اور ایسے جھک جاتے ہیں. تو لوگ اس سے سوال کرتے ہیں کہ ہاؤ ڈو یو فیل، یہ کیسے آپ کرتے ہو، یعنی آپ کے اندر فیلنگ یہ کیسی ہے؟ تو کہتے ہیں کہ اگر تو ہمارے استاد اسحاق بن توجیبی کو دیکھ لیتے نا تو تم تب سمجھتے ہو. کیا کرتے تھے؟ کہتے ہیں جب بھی آپ کا نام آتا نا تو اسی مسجد میں اللہ کے نبی کی قبر کی طرف اشارہ کرتے اور وہ اتنا روتے حتی نرحمہ، ہمیں ان پہ نہ رحم آنے شروع ہو جاتا. ٹھیک ہے. اور جو ہم تابعین کے بارے میں سوچتے ہیں کہ وہ صحابہ سے جب آ کے ملتے تھے تو صحابہ کی آنکھوں کو دیکھتے رہتے تھے اور کہتے تھے کہ ان آنکھوں نے نبی کو دیکھا. اور وہ نا کہتے تھے کہ یار دیز آئیز ہیو ایکچولی سین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور ان کے ورڈز پتہ ہے کیا ہے؟ طوبی لہاتین العینین. اللہ کیا آنکھیں ہیں، اللتین رأت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتی اقبل، مجھے دے دو یہ تمہاری آنکھیں تاکہ میں ان کو چوم لوں. اتنی ہاتین العینین، مجھے دے دو یہ آنکھیں حتی اقبل، میں ان کو چوم لوں. یعنی یہ فیلنگ کیسے آتی ہے؟ when you know، وہ میں ایک اسٹیٹمنٹ پڑھا تھا، جو ان کو جان لیتا ہے وہی ان پہ جان دیتا ہے، جو نہیں جانتا. تو ہم اگر اس پوڈ کاسٹ میں پریکٹیکلٹی پہ آئیں، یعنی ہم بھی تھیوریز کی طرف نہ جائیں، وہ ایک بہت ڈیٹیل ٹاپک ہے. واٹ آر دا پروڈکٹیو سناز آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جو اگر ہم اپنی لائف میں امپلیمنٹ کرتے ہیں، آج ایک شخص کرتا ہے تو اس کی لائف 180 ڈگری چینج ہو سکتی ہے. شیخ علی. شیخ میرے لیے جو سب سے فینومینل چیز سیرت کو سامنے رکھ، جو میں بڑا سوچتا ہوں اس پہ، کہ ہاؤ کم اے مین ہو واز سراؤنڈیڈ ود ڈیفیکلٹیز، ہاؤ کم ہی ہیڈ دیٹ positive energy every day he woke up, and he would start his day with so much positivity, gratitude, and he would carry that energy till the end.
یہ ایک ایسی چیز ہے کہ میں کہتا ہوں کہ اس پہ پورا کوئی نہیں اترتا میرے نزدیک. دیٹس وائی ہی از دا بیسٹ. دیکھیں شروع ہی وہ سٹارٹ ڈے اپنا کیسے کر رہے ہیں صفائی سے. حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہے کہ سرانے پہ جو ہے وہ ان کے وہ مسواک ہوتی ہے. اینڈ ہی وڈ اسٹارٹ ہز ڈے ود دا نیم آف اللہ. اینڈ دین تہجد ظاہر ہے, فجر, اور فجر کے بعد صحابہ کو نا کچھ ریمائنڈر دیتے تھے پرپز آف لائف. یعنی شروع میں ہی ڈائریکشن ٹھیک کر دی صحابہ کی بھی, اپنے آپ کو بھی ظاہر ہے ایک ریمائنڈر تو جاتا ہے. اور پھر دیکھیں اٹ آل اسٹارٹس ود دا وے یو واک. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں لیکن یہ ڈیفائن کرتی ہیں آپ کے ڈے کو. صحابہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا مطلب کہ تیز چلتے تھے کہ ہم پیچھے رہ جاتے. ینگ لوگ جو ہیں, ایون دو وی ور ینگ, وہ 50 پلس ہو گئے تھے لیکن وہ ہم سب کو پیچھے چھوڑ جاتے. اور واکنگ سٹائل آتا ہے نا کہ جیسے وہ ڈسینڈ کر رہے ہیں. سائیکالوجی میں بھی باقاعدہ اس کے بارے میں ریسرچز موجود ہیں کہ بالکل کہ دا وے یو واک, آپ کا تیز چلنا, آپ کا جو ہے نا وہ ایک اس سے وکٹری والی واک چلنا, یہ بہت امپیکٹ آتا ہے آپ کے دن پہ, آپ کی پوری جو سراؤنڈنگس ہیں اس پہ. ایون پبلک اسپیکنگ میں شیخ, when you are about to go to the stage, it is recommended that you walk before going to stage. And you walk and you make yourself feel comfortable, اور آپ نا بریتھ ان کریں اور اپنے باڈی کو ایکسپوز کریں اینڈ واک کوئکلی, یعنی تیز برسک واک کریں. کیوں؟ تاکہ یہ نہ کہ آپ بیٹھیں اور بیٹھتے ہی یعنی آپ اسٹیج پہ جائیں, تاکہ آپ نا اس مومنٹم کے ساتھ ہوں, دیٹ یو کیری دیٹ انرجی. اور جب اپنے بات کی نا اللہ کے نبی, حالانکہ زندگی میں دیکھیں کتنی پرابلمس ہیں یار. ہماری زندگی میں اگر کوئی پرابلم آ جائے, اگر بچہ شدید بیمار ہو جائے یا کوئی بچہ اللہ کو پیارا ہو جائے اور ابھی بڑا دل کا قریبی ہو, برو ہمارا منہ دھونے کا دل نہیں چاہتا, ہمارا اچھے کپڑے پہننے کا دل نہیں چاہتا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے اپنے 6 اولاد کے جنازے اٹھائے اور والدین نہیں تھے اور مکہ والوں نے نکال دیا اور دان بھی شہید کر دیا, اور قریبی چچا یعنی حمزہ بن عبد المطلب ان کی ڈیتھ ہوگی, مصعب بن عمیر چلے گئے اس دنیا سے. ہر چیز, خوف, منافقین, سو مچ پریشرز, اینڈ ہی از ویکنگ اپ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا, اور بس واک کر رہے ہیں اور تیز چل رہے ہیں. اینڈ صحابی کہتے ہیں کہ ہم نے ان سے زیادہ کسی کو مسکراتے بھی نہیں دیکھا. یعنی دس از سم تھنگ ایگزیکٹلی, سبحان اللہ.